اسباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 12 اور 13 اسے کمپلیٹ کریں گے، اور سبق نمبر 14 کو بھی انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ کل ہم الفاظ پڑھ چکے ہیں، سبق نمبر 12 کو بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس میں جو ایک نئی چیز ہم نے سیکھی ہے، اور پھر اسی نئے حرف کے السلام علیکم شیخ، آپ کی آواز مجھے اچھا جی آواز سنائی نہیں دے رہی آپ کو؟ میری طرف میوٹ تھا، میرا لیپ ٹاپ میوٹ تھا۔ چلیں، تو سبق نمبر 12 کی سائنس آپ سمجھ چکے ہیں۔ آپ نے اب تک جو مفرد الفاظ پڑھے ہیں، یعنی جو ووکیبلری اب تک پڑھی ہے، وہ مختلف قطعات اور جملوں کی صورت میں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی، اور وہ قطعات اور جملے بن رہے ہوں گے ہر سبق میں ایک نئی چیز سے، ایک نئے حرف سے، ایک نئے لفظ سے۔ تو آپ کی لرننگ میں جس طرح سے اب تک الفاظ کا اضافہ ہو رہا تھا، ووکیبلری کا اضافہ ہو رہا تھا، اب اسی ووکیبلری کو جوڑ کے جملہ یا قطعہ وہ آپ کے سامنے مختلف آئیں گے، اور ان مختلف قطعات، جملوں اور مبارک آیات کے ذریعے سے آپ کو نئی نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ جیسے سبق نمبر 12 میں آپ نے پڑھا واو کو، اس سے پہلے آپ کتاب پڑھ چکے تھے، قلم پڑھ چکے تھے، جنت اور مغفرت بھی پڑھ چکے تھے، دنیا آخرت بھی پڑھ چکے تھے۔ آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ الدنیا دنیا، الآخرت آخرت، الجنت جنت، المشرق مشرق، المغرب مغرب۔ تو وہ الگ الگ الفاظ تھے، ابھی آپ ان الفاظ کو جوڑنا سیکھ رہے ہیں، اور مختلف انداز سے قرآن کریم میں وہی الفاظ کبھی واو کے ساتھ، کبھی انا کے ساتھ، کبھی انا کے ساتھ، کبھی بی کے ساتھ، کبھی فی کے ساتھ، کبھی اعلیٰ کے ساتھ، کبھی حاذا کے ساتھ، کبھی اولئک کے ساتھ۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوں گی، لیکن اس سے روزانہ کی بنیاد پہ سینکڑوں قطعات اور مبارک جملے مختلف آیات کے، وہ انشاءاللہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کا، ہمارے قرآن کریم کے ساتھ تعلق کا حصہ بنتے چلے جائیں گے۔ تو کل ہم چونکہ پڑھ چکے ہیں سبق نمبر 12، اس کی مشقیں رہتی ہیں، وہ یقیناً آپ نے کر لی ہوں گی تھوڑی سی، ابھی بھی ہم تھوڑا سا دیکھیں گے انہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ 13 نمبر سبق کی طرف چلیں گے۔ کون پڑھنا چاہیں گے؟ جو پڑھنا چاہیں گے وہ ہاتھ کھڑے کر لیں گے۔ جب کلاس شروع ہو تو ہاتھ ویسے ہی آپ کھڑے کر لیا کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا کورس یہ ہے ایکٹیویٹی بیسڈ، یہ کوئی لیکچر بیسڈ نہیں ہے۔ جی بصیرہ صاحبہ۔ جی مس جی بصیرہ سر، صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بعض اوقات چلیے۔ واو تین الفاظ کو آپس میں جوڑنے کا کام دیتی ہے، ایسے قرآنی خطوں کو خود سمجھ کر ان کا ترجمہ کریں۔ ابھی تک آپ نے دیکھا نا ابراہیم، کہ دو الفاظ تھے، مثال کے طور پہ ابراہیم و موسیٰ، التین جی و زیتون، الجن والانس، تو دو تھے۔ کل میں عرض کر چکا ہوں کہ واو صرف 2 الفاظ کو ہی نہیں جوڑتی، بلکہ یہ 2 سے زیادہ، کبھی 3، کبھی 4، کبھی 5 کو بھی جوڑتی ہے، جیسے ابھی آج کے سبق میں آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ تو یہی چیزیں بصیرہ صاحبہ پڑھ رہی ہیں۔ جی پڑھیے، اور ترجمہ ایک ہی رہے گا، مطلب ایک ہی رہے گا۔ جی جی سر۔ ابراہیم و اسحاق، ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ شاباش شاباش، اس سے آپ کی سینس کا بھی اندازہ ابراہیم، ہوتا ہے۔ آپ نے پہلے ابراہیمو پڑھا، حالانکہ قرآن کریم میں جو آیا ہے وہ دوسری طرح جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، ابراہیم و اسحاق و یعقوب۔ تو آپ یا تو حافظہ ہیں، یا آپ کے سامنے کوئی زیر زبر لگی ہوئی ہے، سینس بہت اسٹرانگ ہے۔ جی چلیے شاباش۔ جی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و ثمود و عاد و فرعون وَثَمُودُ وَعَادٌ سوری وَفِرْعَوْنُ۔ و آپ ثمود و عاد و فرعون۔ ترجمہ بھی کریں۔
ہاں سمود اور عاد اور فرعون، شاباش، چلیے چلیے اور اس سے پہلے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب، چلیے چلیے ابراہیم آگے اور چلیے، موسیٰ اور عیسیٰ، آگے چلیے. وقارون وفرعون وحامان، اور قارون اور فرعون اور حامان، اچھا یہاں رکیے، الکتاب والحکمہ. یہاں رکیے. اچھا جی واؤ ملٹیپل ٹائم آ رہا ہے، اور آگے آگے دیکھیں گے کہ یہ 4 5 الفاظ کو بھی آپس میں ملا رہا ہوتا ہے. واؤ کا ترجمہ آپ نے پڑھا اور، لیکن یہ جب 3 4 5 الفاظ کو جوڑے گا اور ہر لفظ کے بعد واؤ آ رہا ہوگا تو ہر واؤ کا ترجمہ نہیں کرنا ہوتا. فار ایگزامپل جس طرح سے وقارون و فرعون و حامان، اس میں اگر سب واؤں کا ترجمہ کریں تو ہوگا اور قارون اور فرعون اور حامان. حالانکہ جب ہم اردو بول رہے ہوتے ہیں تو اتنی مرتبہ اور تو ہمارے جملے میں نہیں آتا، اس لیے آپ پہلے واؤ اور آخری واؤ کا ترجمہ کریں گے، درمیان والے واؤ کی جگہ پہ آپ کوما لگا دیں گے. درمیان والے جو واؤ ہیں ان کا ترجمہ قوما ہے، اور شروع اور آخری واؤ کا ترجمہ اور ہے. جیسے الکتاب والحکم جی سر. والنبوہ، اس کو آپ ٹرانسلیٹ کریں گے کتاب، حکم اور نبوت. جی سر. قارون، فرعون اور حامان. الکفر جی سر. والفسوق والعصیان، کفر، فسوق اور عصیان. تو جو والفسوق کے ساتھ واؤ ہے اس کو میں ٹرانسلیٹ نہیں کر رہا، اس کی جگہ پہ میں تھوڑا سا رک کے گویا کہ نشاندہی کر رہا ہوں، یہ کوما ہے. کلیئر؟ جی سر. چلیے شاباش. والشمس والقمر والنجوم، اور سورج، چاند اور ستارے. شاباش. السمع والبصر والفؤاد، کان یا سماعت، ہوں، کان، آنکھ اور دل. شاباش. کان، الفحشاء سما، والمن سما تو سماعت کو ہی کہتے ہیں، لیکن ہم، چونکہ سماعت کانوں سے ہوتی ہے. بصر دیکھنے کو کہتے ہم، ہیں، لیکن چونکہ بصیرت آنکھوں میں ہوتی ہے، اس لیے وہ جو اعضاء ہیں ان کے ذریعے سے ٹرانسلیٹ کیا گیا. چلیے شاباش. ہم. الفاء والمنکر دل کو تو والبغي. قلب کہتے ہیں نا، سوری. فؤاد کو فؤاد بھی کہتے ہیں، قلب بھی کہتے ہیں. دل کے لیے بہت سے الفاظ ہیں عربک زبان میں، ایک فؤاد بھی ہے. جی ٹھیک ہے. جی فحاشی اور برائی، اور فحاشی برائی، اور بغش کا مطلب نہیں پتا. سرکشی کو کہتے ہیں، سرکشی کو سرکشی، کہتے بغاوت سے. ہیں. جی چلیے چلیے آگے بھی چلیے. بعض اوقات واؤ کے ذریعے سے 4 5 یا 6 الفاظ آپس میں ملے ہوتے ہیں، آپ آسانی سے ان کا ترجمہ کر سکتے ہیں. ایسے قرآن قطعات کو سمجھ کر خود ان کا ترجمہ کریں. اللیل والنہار والشمس والقمر. سر تھوڑا سا اوپر کر دیجیے. جی چلیے. جی سر. رات، دن، رات اور دن، چاند اور ستارے. یہ آپ نے اور کیوں لگایا؟ فارمولہ آپ نے سن لیا، رات، دن، سورج دن، اور چاند اور ستارے. چاند. چاند اور ستارے سوری، کون سے؟ سورج اور چاند. سورج اور سوری چاند. سوری. آپ شمس و قمر بھی کہہ شمس سکتے و ہیں. قمر، شمس و آپ قمر، شمس و قمر. لیل و نہار، شمس و قمر، اس طرح سے اگر آپ دونوں کو ملا کے ٹرانسلیٹ کرنا چاہیں تو جی دو سر. الگ الگ سے کتے بن جائیں گے، لیل و نہار اور شمس و قمر. جی جی جی. الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل. کتاب و اب حکمت چونکہ اب چونکہ اور ہم تورات و انجیل. دیکھیے ایک اور چیز یہاں انڈرسٹینڈ کیجئے. جب تک ہم مفرد الفاظ کو پڑھ رہے تھے تو ہم ہر لفظ کی آخری حرکت کو واضح کر رہے تھے، ٹھیک. لیکن جب ہم آیت مبارکہ پڑھیں گے یا کوئی قطعہ پڑھیں گے یا کوئی جملہ، تو ہم ملٹیپل الفاظ کو پڑھنے کے بعد جو آخری لفظ ہوگا اس کی حرکت کو ظاہر نہیں کریں گے. فار ایگزامپل الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، جہاں وقف کرنا ہے تو لام کے اوپر جو کچھ بھی ہے اسے واضح نہیں کریں گے ہم. یہ طریقہ ہے عربک جی پڑھنے سر. کا. اللیل والنہار والشمس والقمر. سمجھ میں آ رہی؟ جی چلیے.
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. نوح ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ. حضرت وزکریا حضرت بھی لگا دیں گے، علیہم السلام بھی لگا حضرت دیں گے. چلیے حضرت چلیے چلیے. علیہ السلام. وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس. اور حضرت زکریا اور یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس. وہ عادت ہے اور وہ جی کرنے وہ کی عادتیں ہی آپ کی ٹھیک کرنی ہے. آج جی چھٹی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. چلیے چلیے چلیے. و اسماعیل والیسع ویونس ولوطا. اور اسماعیل، یسع، یونس اور لوط علیہم حضرت السلام. علیہ السلام. چلیے چلیے. داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون. شاباش. حضرت داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام. شاباش. تو آپ کو زیادہ بہتر ہر لفظ کے ساتھ اور والا ترجمہ لگتا ہے، یا جس طرح سے میں نے عرض کیا وہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے، وہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے؟ سر ترجمہ تو وہی صحیح لگ رہا ہے، لیکن وہ نا واؤ کو ہر بار وہ نظر کے سامنے ہے نا، تو وہ بار بار وہ کلک ہو رہا ہے کہ اس کو بھی ٹرانسلیٹ کریں، اس کو بس تو وہ آپ اس نے لیے کوما انداز آپ کا پڑھنے کا بتائے گا کہ آپ واو کو کوما سے ٹرانسلیٹ کر رہے. اور یہ ورڈ یوسف ہے، جس طرح سے لوط سے پہلے یوسف. یس یونس ہے، ہمارے اردو میں عام طور پہ لوگ اسے یونس کہہ دیتے ہیں اور جی یوسف سر. کو یوسف کہہ دیتے ہیں. تو یہ عربک ورڈز ہیں، عربک. بہت شکریہ بصیرہ صاحبہ، آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ. جی نادر صاحب پلیز. السلام علیکم. سوال نمبر مشکل سوالات. سوال نمبر 1، درج ذیل الفاظ میں واو سے پہلے یا بعد والے الفاظ لفظ لگا کر قطع کو مکمل کریں. آپ نے ہر چیز کو گلابی کر دیا ہے، یعنی جو بالکل سادہ سی چیز لکھی تھی آپ نے اسے گنجلک میں ڈال دی ہے. درج ذیل الفاظ میں واو سے پہلے یا بعد میں کوئی لفظ لگا کر کتاب مکمل کریں. چلیے شاباش. جی. الشمس والقمر، سورج اور چاند. آپ شمس و قمر بھی کہہ سکتے ہیں نادر صاحب. شمس و قمر. جی اچھا، یہ آگے نہیں، یہ زیتون سے پہلے کیا ہے؟ بتائیے بتائیے. شاباش. والتین والزیتون. شاباش. والتین والزیتون. بہت اچھے. والتین والزیتون. تین ہم لوگ ادھر اس کو کہتے ہیں فگ کو، اور زیتون زیتون. ہاں، انجیر اور زیتون. بہت اچھے. چلیے جی. التوراۃ والانجیل. چلیے پڑھتے جائیے، ترجمہ رہنے دیجیے. جی. البر والتقوى، الحج والعمرہ، الموت والحیات، شاباش شاباش. الامن والخوف. الامن، امن نہیں، امن، میم کے جزم کے ساتھ. چلیے. جی جی. الامن والخوف، الخوف والجوع. شاباش. یعقوب علیہ السلام. یہ نہیں یاد آ رہا کہ کیا. یوسف و یعقوب. اچھا اچھا، بیٹے یوسف و یعقوب. الفسوق، فسوق، الاسم العصم، دونوں کٹھے ہیں. العصم والفسوق. الاسم نہیں ہے بھائی، یہ یہ الاسم ہے حمزہ کے ساتھ. اسم حمزہ کے ساتھ، اور وہ دوسرا سا ہے، تھا. جی جی. الاسم والفسوق، العلم و علم کے اوپر کیا کیا جاتا ہے؟ حکمت والحکمہ. حکمت کی جاتی ہے علم کے اوپر. علم کے جو علم حاصل کیا ہے وہ کس لیے کیا؟ عمل کے لیے. عمل کے العلم والعمل. والعمل. بہت اچھے. آگے بھی پڑھیے. سوال نمبر 2، ان قطعات کا زبانی ترجمہ کریں. الکتاب والحکمہ، الشمس والقمر، التوراۃ والانجیل، الخوف والجوع،
المشرق والمغرب، العلم والجسم، الكفر والفحشاء، الحق والباطل، النہار واللیل، اللیل والنہار بھی کہہ سکتے ہیں. بہت اچھے، اللیل والنہار. بہت شاندار نادر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. جی انم صاحبہ آگے پڑھیے آپ. سبق نمبر 13. سبق نمبر 13. سبق نمبر الکتاب 12 کا آغاز بھی انم صاحبہ نے کیا اور ماشاءاللہ 13 کا آغاز بھی انم صاحبہ کر رہے ہیں. جی چلیے. سبق نمبر 13. الکتاب کتاب، کتابن کوئی کتاب، ایک کتاب. دونوں میں سے ترجمہ کوئی ایک ترجمہ ہوگا. کوئی کتاب یا ایک کتاب. ابھی سبق نمبر 13 میں ہم بغیر الف لام کے یہ دو مطلب سمجھ رہے ہیں. سبق نمبر 14 میں بھی بالکل سیم ایسا ہی سبق ہوگا، لیکن الف لام کے بغیر والے ورڈز کا ایک دوسرا ترجمہ آپ سیکھیں گے. تو گویا کہ الف لام کے بغیر الف لام کے ساتھ تو ایک ہی جیسا ترجمہ ہے، ٹھیک، لیکن جب الف لام ہٹتا ہے کسی بھی عربک ورڈ کے شروع سے تو تین میں سے کسی ایک طرح سے اسے ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے. دو آپ کے سامنے ہیں اور ایک سبق نمبر 14 میں آئے گی، اور یہ کانٹیکسٹ طے کرتا ہے. آپ نے کانٹیکسٹ کو دیکھ کے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہاں کون سا تین میں سے کون سا ترجمہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. کتابو کتاب، کتابن کوئی کتاب یا ایک کتاب. چلیے شاباش. مثال مثال تجزیہ نمبر مثالوں 2. پر غور کیجیے. تجزیہ مثالوں پر غور کیجیے. مثال نمبر 1. الکتاب کتاب، کتابن کوئی کتاب یا ایک کتاب. مثال نمبر 2. المومن مومن، مومنون کوئی مومن، ایک مومن. مثال نمبر 3. الکافر کافر، کافرون کوئی کافر یا ایک کافر. شاباش. درجے بالا مثالوں میں سے پہلے کلام میں وہی الفاظ ہیں جو آپ گزشتہ اسباب میں پڑھ چکے ہیں، پہلے جبکہ کالم میں، پہلا کالم یہ والا جو ہے، یہ والا جو پہلا جہاں الکتاب المؤمن والکافر. چلیے. جبکہ دوسرے کالم میں انہی الفاظ کو دوبارہ لکھا گیا ہے، لیکن ان کے شروع میں الف لام ال نہیں ہے اور آخر میں دو پیش تنوین آ چکی ہے. مثلا الکتاب سے الکتاب، جب کوئی الکتاب لفظ سے کتابن، یہ فرق ہے. پہلے ال کے ساتھ تھا الکتاب، اور الف لام جب ہٹایا گیا یعنی ال کو ہٹایا گیا تو بن گیا کتابن مؤمنن کافرن. تنوین آ گئی، دو پیش آ گئی. چلیے. جب کوئی لفظ الف لام ال کے بغیر آتا ہے تو عموماً اس لفظ پر ترجمہ کوئی یا ایک میں کیا جاتا ہے. عربی زبان کی طرح قرآن کریم میں بھی زیادہ تر الفاظ کے شروع میں الف لام ال ہوتا ہے، لیکن جب کوئی ایک کا مفہوم دینا ہو تو الف لام ال ختم ہو جاتا ہے. جب الف کوئی لام یا ایک کا مفہوم دینا ہو، یعنی جب کوئی یا ایک کا مفہوم دینا ہو، ان میں سے کسی ایک مطلب کو بیان کرنا ہو تو ال ختم ہو جاتا ہے. جی. الف لام کے بغیر لفظ پر دو زبر جیسے کتابن، مومنن، مومنن، دو نن مومنن، دو زیر جیسے کتابن مومنن، یا دو پیش جیسے کتابن مومنون میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تمام صورتوں میں معنی ایک جیسا ہی رہے گا. تنوین کی اس تبدیلی سے معنی پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اوپر ذکر کردہ مثالوں کو سامنے رکھ کر آنے والے الفاظ کا ترجمہ کیجیے. شاباش. چلیے. رسول کوئی رسول یا ایک رسول. نعمتن
نعمتن کوئی نعمت یا ایک نعمت، فتنتن کوئی فتنہ یا ایک فتنہ، فتحن فتح، کوئی فتح، فتحن کوئی فتح یا ایک فتح، زلال زلال جی زلال شاباش، کوئی گمراہی یا کوئی گمراہی یا ایک گمراہی، عدن عد عہد، 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 سر اس کا مطلب کیا ہے؟ عہد وعدے کو کہتے ہیں۔ پرومس، کوئی ایک وعدہ، کوئی وعدہ یا کوئی ایک وعدہ، اچھا یہ آپ نے عدل بہت اچھا ترجمہ کیا۔ بعض دفعہ دونوں اکٹھے کسی ایک لفظ کا ترجمہ بن رہے تھے، کوئی ایک، یعنی رسول، کوئی رسول یا ایک رسول، ان دو میں سے آپ کوئی ایک ترجمہ سلیکٹ کریں گے، لیکن بعض کانٹیکسٹ ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ دونوں اکٹھے بھی آتے ہیں، جس طرح اتفاقاً انم صاحبہ نے عہدن کا ترجمہ کیا کوئی ایک عہد، یہ بالکل صحیح ترجمہ کیا، بعض دفعہ یہی بن رہا ہوتا ہے۔ چلیے، عدل، عدل کوئی عدل، کوئی ایک عدل، کوئی عدل انصاف، یا ایک عدل، چلیے، اسوات، اسوات نمونہ، کوئی قرآن، نمونہ، کوئی نمونہ یا ایک نمونہ، چلیے چلیے، قرآن تو نہیں کہہ سکتے نا، کوئی قرآن، کوئی قرآن یا ایک، ہم جسٹ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں نا، تو اچھا کانٹیکسٹ کو دیکھ کے ہم ڈیفینیٹلی اس وقت طے کریں گے کہ وہاں کیا اس کا ترجمہ بنے گا، یہ دو میں سے کوئی ایک بنے گا بھی یا تیسرے والا جو ہم پڑھیں گے وہ بنے گا، سمجھ میں آ رہی نا؟ ابھی جسٹ ہم پریکٹس کر رہے ہیں تاکہ یہ دو ترجمے ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں کہ یہ دو میں سے کوئی ایک یا تیسرا ہوگا۔ چلیے، شکن کوئی شک یا کوئی ایک شک، شیئن کوئی شے یا کوئی ایک شے، کوئی شے فضل یا ایک شے، کوئی ایک، ان میں سے کوئی ایک آپ ترجمہ کریں گے، کوئی چیز یا ایک چیز، فضل کوئی فضل یا ایک فضل، ہدن کوئی ہدایت یا ایک ہدایت، مصیبت کوئی مصیبت یا ایک مصیبت، ظلم آیت، قول رحمت، حسرت کوئی حسرت یا ایک حسرت، علم غضب، اجر مرض کوئی بیماری یا ایک بیماری، دعوت کوئی دعوت یا ایک دعوت، مؤمن حیات، مغفرت حق، مال ذلت، رزق شفا، شفا شین کے زیر کے ساتھ، کوئی شفا یا ایک شفا، عدو دشمن کو کہتے ہیں کافر، بیان کوئی بیان یا ایک بیان، کہتے ہیں نا بیان تقریب، الہ کوئی الہ یا ایک الہ، رضوان افک جھوٹ کو کہتے ہیں، تہمت کو کہتے کوئی تہمت یا ایک تہمت، شراب کوئی مشروب یا ایک مشروب، شراب عربی زبان میں مشروب کوئی بھی پینے والی چیز کو بولا جاتا ہے، لسان کوئی زبان یا ایک زبان، خزیون کوئی رسوائی یا ایک رسوائی، لعب لعب کوئی کھیل یا ایک کھیل، یہ نئے نئے الفاظ آ رہے ہیں، انہیں بھی آپ نے سیکھنا ہے، قوم حسنۃ، فدیۃ صلاۃ، تجارت، امر بیت، براءۃ براءت کو بھی کہتے ہیں، بیزاری کو بھی کہتے ہیں، دوسرے سے بیزار ہونے کو، لہو تماشا، امت سیئۃ، صراط راستے کو کہتے ہیں، موعظۃ سحر جادو کو کہتے ہیں، متاع کوئی سامان یا ایک سامان، خوف برہان دلیل کو کہتے، زینت فریق جماعت کو کہتے، اور خوف جمال خوبصورتی کو کہتے، ملک بادشاہ کوئی بادشاہ یا ایک بادشاہ، ملک کوئی فرشتہ یا ایک فرشتہ، حرج تنگی، سلام سلامتی، سلطان اچھا سلطان بھی بادشاہ کو کہتے ہیں، دلیل کو بھی کہہ دیتے ہیں، اور بڑا دلچسپ ان میں ربط ہے، جب بادشاہ کو بولتے بادشاہ کو بھی اس لیے سلطان بولتے کہ بادشاہ کی بات بھی گویا کہ دلیل ہوتی ہے، اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے، عبرت نصیحت، طائفۃ گروہ، مصیبت کوئی مصیبت یا ایک مصیبت۔ آگے پڑھیے انم صاحبہ۔ بعض اوقات دو یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ جن میں الف لام ال نہیں ہوتا،
واو کے ذریعے باہم جڑے ہوتے ہیں. آپ ایسے کتاب کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں. نورن و کتابن، ایک نور اور ایک کتاب. شاباش. ہدن و نورن، ہدایت اور نور. ایک ہدایت اور ایک نور، یہ جو ابھی ہم نے پڑھا سبق بھی، اس کو بھی آپ نے ایڈ اپ کرنا ہے. جی اچھا، یہ اس کی ایک ہدایت اور ایک نور. سر ہدن کوئی ہدایت و اور کوئی نور شفا. بھی ہو آپ سکتا ہے اس بالکل طرح ایسے کر سکتے، کوئی ہدایت کوئی نور، اور اس طرح سے بھی کر سکتے کوئی ہدایت اور ایک نور. مطلب ایک آپ نے لے لیا کوئی والا اور دوسرا آپ نے لے لیا ایک والا. ہدن و شفا، کوئی ہدایت اور ایک شفا. ہدن و رحمہ، ایک ہدایت اور کوئی رحمت. ہدن و موعظہ، کوئی ہدایت اور ایک نصیحت. مغفرت و رزق، ایک مغفرت اور ایک رزق. مغفرت و اجرن، مغفرتا و اجرا، کوئی مغفرت اور کوئی اجر. رجس و غضب، کوئی گندگی اور کوئی عذاب. خوفا و طمعا، ایک ڈر اور کوئی لالچ. اماما و رحمہ، ایک امام اور کوئی رحمت. صدقا و عدلا. چلیے چلیے چلیے، شاباش انم صاحبہ. صدقن و عدلن، تغیانا و کفرن. طغیانا سر و کفرا. آپ ٹرانسلیٹ بھی کریں. اس کا تو مطلب نہیں پتا. طغیان پڑھا نہیں ہم نے، سرکشی کو بولتے. ایک سرکشی اور ایک کفران. اور کفر. کفر کا نہیں آئیڈیا. سر سب مکس ہو گیا میرے پاس میں تو. اچھا، کوئی سرکشی اور ایک کفر. کفر کو کہتے ہیں نا انکار کو. کفر کو کہتے ہیں. کفر کا چلیے وہ چلیے. کفر کافر ہوں، یہ تو سب کچھ ایک ساتھ مکس ہو گیا ہے. نو ایشو. کفر نو. روٹ ہے اور کافر اس کا فاعل ہے. انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں اور خود انکار کو کفر کہتے ہیں. چلیے. نورن و ہدن، نور، ایک نور اور ایک ہدایت. شاباش. احسان و توفیقا. توفیق. توفیقہ، کوئی احسان اور ایک توفیق. لعبن ولہو، ولا ہوا. ایک ولا ہوا، ایک کھیل اور ایک تماشا. ہوا حزون ولعبا. ولعبا، نہیں پتا. ایک مذاق اور ایک کھیل. ہدن و رحمتا و بشرا. اس کا کیجیے. ہدن ہدایت، نہیں ایک جیسے ہم نے ہدایت. پڑھا. ہدن ایک ہدایت اور ایک رحمت اور بشرا خوشخبری اور ایک خوشخبری. اچھا، اس میں دوبارہ سوچ کے پڑھیں. ایک چیز میں آپ نے غلطی کی، جو میں نے بصیرہ صاحبہ کو تھوڑا سا پوری کلاس کو متوجہ کیا ان کے ذریعے سے. شاباش. آپ نے الفاظ ہدن، کا اور اس سبق کے اکارڈنگ جو رول پڑھا اس کا بالکل صحیح کیا. یاد آ گیا. ہدن و رحمتن و بشرا، ہدایت، رحمت اور خوشخبری. نو ابھی آپ نے دوسرے میں مسٹیک کر دی، جو ابھی سب کو پڑھا اس میں. تو میں نے اینڈ والا تو ہمیں اور لینا ہے نا، ابھی بس آپ نے بیچ والا نہیں پڑھنا تھا. اور والی بات جو پہلے مسٹیک کی تھی وہ آپ نے ٹھیک کر لی، لیکن جو پہلے ٹھیک پڑا تھا اس کو غلط کر دیا. ہدن، ہدایت، کوئی ہدایت، رحمتن، کوئی ہدایت، ایک رحمت اور کوئی خوشخبری. ایسے ابھی سمجھ میں آیا؟ جی. کوئی ہدایت، ایک رحمت اور ایک رحمت نہیں کہیں گے، واو کو ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے کیونکہ آخری کو کرنا ہے ہم نے. آخری والے کو کریں گے اور کوئی خوشخبری. بہت شاندار مس انم صاحبہ، آپ نے بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. جی اور کون پڑھیں گے؟ مشق. ہاتھ کسی کا بھی کھڑا نہیں ہے ماشاءاللہ. جی فہد صاحب آپ پڑھیے. سوال: ذیل کے قرآنی الفاظ میں سے بعض کے شروع میں الف لام ہے اور بعض کے آخر میں تنوین. تنوین کا خیال رکھتے ہوئے ترجمہ کریں. الخیر خیر، نورن کوئی نور، ایک نور. شاباش، بہت اچھے. آخرتن
کوئی آخر ایک آخر آپ دو میں سے کوئی ایک اپنی مرضی کا سلیکٹ کریں، دونوں نہیں کریں، ایک ٹھیک ہے آخرت یا کوئی آخرت جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ پڑھیں. چلیے. جی. الخالق خالق، الاجر اجر، اجر. رسول اجر. آپ یہاں کوئی اجر یا ایک اجر اس کے مطابق ترجمہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ یہ شروع میں الف لام لگا ہوا ہے. شاباش، ویری گڈ. جہاں ال ہوگا، الف لام ہوگا، وہاں کوئی یا ایک نہیں آئے گا، وہ الف لام کے بغیر والے الفاظ میں آئے گا. بہت اچھے. چلیے چلیے، شاباش. رسول ایک رسول، الصبر صبر، القرآن قرآن، آیتن کوئی نشانی، سورتن ایک سورت، الحسرت حسرت، تجارتن تجارت، کوئی تجارت. شاباش، کوئی تجارت. شاباش. چلیے چلیے. علم ایک علم، الشر شر، خیر کوئی خیر، شر کوئی شر، نبی ایک نبی، الرحمت رحمت، الحبیب حبیب، الماء ماء یا پانی، نار کوئی آگ، عذاب عذاب، نعمت ایک نعمت، الحمد حمد تعریف، شکر کتاب کوئی کتاب. شاباش، بہت اچھے بہت اچھے، بہت شاندار. یہ سبق نمبر 13 ہمارا کمپلیٹ ہوا. ابھی سبق نمبر 14 جس کے اندر سیم وہی الفاظ آپ دیکھیں گے. مین جس طرح سے سبق نمبر 13 شروع ہوا اسی طرح سے سبق نمبر 14 بھی شروع ہوگا، لیکن ایک نئے مطلب اور مفہوم کے ساتھ، ایک نئے ترجمے کے ساتھ. جی، کون پڑھیں گے جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا؟ آپ ہی پڑھیے، آپ ہی پڑھیے. شباب کنٹینیو کیجیے. جی شاباش. سبق نمبر 14 الکتاب کتاب، الکتاب کتاب، کتاب کتاب ہے. شاباش. اب دیکھا آپ نے پہلے کیا تھا کتاب ان کا؟ کتاب، کتاب ان کا کوئی کتاب، کوئی کتاب یا ایک کتاب. ایک کتاب. اب ایک اور یا لگا لیں ساتھ میں، وہ اس یا کے بعد لکھیں کتاب ہے. مطلب الکتاب کتاب، کتابن کوئی کتاب، یا ایک کتاب، یا کتاب ہے. کانٹیکسٹ طے کرے گا کہ آپ نے ان تین میں سے کس ترجمے کا انتخاب کرنا ہے. اگر جملہ کمپلیٹ ہو رہا ہوگا اس وقت یہ والا آئے گا جو ابھی آپ کے سامنے ہے، اور اگر شروع میں الف لام کے بغیر لفظ ہوگا کسی بھی سینٹنس کے، یا درمیان میں ہوگا، تو پھر پہلے دو میں سے کسی ایک ترجمے کا انتخاب کریں گے. اور یہ کانٹیکسٹ بالکل ایزیلی آپ کو بتا رہا ہوگا، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آگے پڑھیے. مثال نمبر 1 الظالم ظالم، ظالم ظالم ہے. مثال نمبر 2 الکافر کافر، کافر کافر ہے. مثال نمبر 3 الشر شر، شر شر ہے. گزشتہ سبق میں آپ لفظ کے شروع میں الف لام کے ہونے یا نہ ہونے کا ایک فرق جان چکے ہیں. جب الف لام نہ ہو تو عموماً اس لفظ کے مفہوم کوئی یا ایک کا مفہوم پایا جاتا ہے. درجہ بالا مثالوں سے آپ واضح طور پر بآسانی یہ بات بھی جان سکتے ہیں کہ الف لام کے بغیر لفظ میں ہے کا مفہوم ہو سکتا ہے، اور یہ عموماً اس وقت ہوتا ہے جب ایسا لفظ جملے کے اختتام پر آتا ہے. ذیل میں درج الفاظ کا ترجمہ ہے کے ساتھ کیجیے. شاباش. ایک سیکنڈ. بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا پڑھا. ایک اور ہاتھ بھی کھڑا ہوا ہے، ان کو بھی ہم موقع دیں گے. جی رضوانہ صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا پڑھا ماشاء اللہ. رضوانہ صاحبہ آپ پلیز کنٹینیو کیجیے. السلام علیکم. قریب قریب ہے، شدید شدید ہے، کافر کافر ہے، واسعات وسیع ہے، لباس لباس ہے، ساحر جادوگر ہے، اسوات نمونہ ہے، اسوا اسوات نمونہ ہے، حسرت حسرت ہے،
इलाहुन मबूद है, जमालुन खूबसूरत है, लिसानुन इंसान है, मालिकुन लिसान, ये इंसान नहीं है, ये लिसान है। लिसान किसको बोलते हैं? लिसानुन जबान। शाबाश, जबान जबान। को कहते हैं। लिसान सादिक भी कहते हैं, लिसान सिद्क, सच्ची जुबान, सच्चे की जुबान। चलिए चलिए। मालिकुन बादशाह है, हक्कुन हक है, कलीलुन कलील है, मोमिनुन मोमिन है, कबीरुन बड़ा है, जीनतुन जीनत है, सलामुन सलाम है, अदुवन दुश्मन है, उम्मतुन उम्मत है, हयातुन जिंदगी है, इब्रतुन इबरत है, खिज़युन बदला है, सिख इब्रा, इबरत नसीहत को भी कहते हैं, इबरत ओके नसीहत को भी कहते हैं। चलिए चलिए। सिखरुन जादू है, जुल्मुन जुल्म है, कसीरुन ज्यादा है, महाजिरुन महाजिर है, खैरुन भलाई है, शैउन चीज है, रसूलुन रसूल है, मुहसिनुन मुहसिन है या नेकी करने वाला है, बईदुन बईदुन में हसद है। बईद, बईद दूर को कहते हैं, बईद भी इस्तेमाल होता है। ओके बईद बहुत बईद दूर को कहते हैं। दूर दूर है। फिदियतुन फिदिया है, अजीमुन अजीम है, फकीरुन फकीर है, बशरुन इंसान। शाबाश, बहुत अच्छे। आपकी रफ्तार से अंदाज़ा हो रहा है कि पढ़ के तशरीफ़ लाए हैं माशाल्लाह। चलिए पढ़िए पढ़िए। अच्छा आगे भी पढ़ूं। मुबारकुन मुबारक है, अजीजुन मुबारक, मुबारक हम्म, मुबारकुन मुबारक है, अजीज मुबारक नहीं। अगर आप मुबारक का तर्जुमा कर रहे हैं तो उसके तर्जुमे में भी मुबारक ही रहेगा। ओके अरबिक में अगर मुबारक है तो उर्दू में भी वही वर्ड यूज हो रहा है, इसलिए उसको रिक की बजाय रक पढ़ेंगे। चलिए। ठीक है मुबारक। ओके अजीजुन गालिब है, खबीरुन खबर खबर है, बाखबर है, बाखबर है, खबर रखने वाला। बाखबर, समीउन सुनने वाला। तो उसमें क्या लिखेगा, सुना है या समीउन? सुनने वाला है। सुनने वाला है बोलेंगे, सुनने वाला है। कदीरुन तो इसमें हम कदीर बोलेंगे या कदीर के बोल दे आप, समी को समी, खबीर को जमीलुन खबीर, कदीर को कदीर बोले, कुदरत रखने वाला। जमीलुन जमीलुन खूबसूरत है, गफूरुन गफूर है। ओके अच्छा, मल फर्क बैनल जमाली वल जमील। जमाल भी आपने पढ़ा, जमील एक भी में पढ़ा। खूबसूरत है और एक में खूबसूरती कहते हैं। शाबाश। खूबसूरत किसका तर्जुमा कर रहे हो और खूबसूरती किसका? जैसे कहते हैं ना, इसमें कहते हैं तो बड़ा तुम्हारे में जमील जमील है क्या है ना, ऐसे बोलते हैं। कैसे कैसे बोलते हैं? जमील नहीं, जमील ठीक है, लेकिन खूबसूरत किसका तर्जुमा किया आपने और खूबसूरती किसका तर्जुमा किया? जैसे जमाल जो है, जिसको हम जमाल बोलते हैं, उसका मतलब है खूबसूरत है। अच्छा, और जो जमील है उसमें खूबसूरती बोलेंगे। आप इसको थोड़ा सा उल्ट कर दें, आपने ऑपोजिट बोल दिया। जमाल को खूबसूरती बोल दे और जमील को बोल दे खूबसूरत। खूबसूरत। ये फाइल है और जमाल रूट है, वो रूट वर्ड है। चलिए चलिए शाबाश। गफूरुन गफूर है, हकीमुन हकीम है, कादिरुन कादिर है। अच्छा बसीरुन, अब जो हम बसीरुन का मतलब है देखने वाला। शाबाश, देखने वाला है। चलिए चलिए। अलीमुन अलीम है, जानने वाला है, जानने वाला है। रहीमुन रहीम है, शकूरुन कदरदान है, गालिबुन गालिब है, रऊफुन शफीक है, अमीनुन अमीन है। अमीन है। तो आपने नोट किया कि कितने ही नए अल्फाज आपके सामने आए और कितना ही खूबसूरत आपने एक नया माना और मफहूम सीखा। तो गोया के अलिफ लाम के साथ एक ही मतलब रहेगा, लेकिन जब अलिफ लाम हटेगा किसी भी अरबिक वर्ड के शुरू से और आप उसको ट्रांसलेट करेंगे, एक तो उसके पढ़ने में फ़र्क आ जाएगा। अलिफ लाम के साथ आप उस पर सिर्फ एक हरकत पढ़ रहे थे, अल किताबू बी बा, उसको अल किताबुन अल किताबिन नहीं पढ़ सकते। जब अल होता है तो तनवीन नहीं आ सकती, ये अरबिक का रूल है विदाउट एनी एक्सेप्शन, इसमें किसी किस्म की एक्सेप्शन नहीं है। अलबत्ता जब अलिफ लाम हटेगा तो तनवीन आएगी, कभी किताबुन होगा, कभी बन होगा, कभी बिन, और तर्जुमा तीन में से किसी एक तरह से कर सकते हैं।
एक लफ्ज किताब के आखिर में आएगा तो है लग जाएगा, किताब है, और अगर उसके दरमियान में या तो फिर उसको पूरा किताब देखने के मुताबिक हम उसको डिसाइड कर सकते हैं क्या लगेगा। शाबाश, बिल्कुल सही फरमाया रिजवान खान साहबा ने कि शुरू में या दरमियान में अगर बगैर अलिफ लाम वाला लफ्ज़ होगा तो फिर कोई एक वगैरह के ज़रिए से ट्रांसलेट करेंगे, और अगर आखिर में, आखिर से मुराद आयत का आखिर नहीं है बल्कि जुमले का आखिर। और मैं ये मल्टीपल टाइम अर्ज कर चुका हूँ कि कुरान करीम की अक्सर व बेशतर आयात वो छोटे छोटे कई जुमलों का मजमुआ होती हैं। आयत तो एक ही होगी, एक लाइन की होगी, लेकिन उसमें 3 जुमले होंगे। अगर जुमले के आखिर में बगैर अलिफ लाम वाला वर्ड आ रहा है तो फिर तर्जुमा होगा है, आम तौर पे, इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। और अगर दरमियान या शुरू में आ रहा है तो फिर कोई या एक के ज़रिए से आप उसे ट्रांसलेट करेंगे। 1 मिनट मैंने ज़्यादा ले लिया। आप इन मुबारक आयात को देखिए, इतात और जुमलों को देखिए जो आगे हैं, जहाँ तक हमने जैसे हमारे पास सूरत बकरा की आखिरी आयत आती है, बहुत लंबी है, आयत एक है, लेकिन उसको हम आहिस्ता आहिस्ता उसमें बना सकते हैं। शाबाश, ये तो आपने बहुत बड़ी एग्जांपल दी है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आप फॉर एग्जांपल छोटी छोटी आयत को देखें, छोटी छोटी कुरान करीम की आयत को देखें, गौर करें आप, तो आपको जुमले नज़र आएंगे। जितनी भी आयत हमने पढ़ी हैं, तो अब पिछले सबकों में हम पढ़ते आ रहे हैं, यूजली वो पूरी आयत नहीं है, वो छोटे छोटे जुमले हैं आयत से लिए गए। तो खैर, आप इन 2 सवालात को भी हल कर लीजिए, या फर्दर जो थोड़ी सी तफसील लिखी हुई है सबक नंबर 14 की, और उसके बाद सबक नंबर 15 और 16, इन 2 असबाक को देख के तशरीफ़ लाएँ। और मैं अभी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना जो वीकेंड है उसे आप ये ना समझें कि छुट्टी है, क्लास नहीं है। मैं आम तौर पे हमारी जो अरबी की क्लासेस चल रही होती हैं उसमें बहुत सी एक्सरसाइजेज होती हैं, बच्चों को कहता हूँ कि आपको दरमियान में हमने आम तौर पे छुट्टी रखी होती है, 1 दिन का गैप रखा होता है, 1 दिन का या 2 दिन का, तो क्लास नहीं है। क्लास ना होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि छुट्टी है, छुट्टी नहीं है। आपने ये जो सफ़र शुरू किया है, इस सफ़र में छुट्टी नहीं है। कुरान करीम की तिलावत में मुसलमान की ज़िंदगी में छुट्टी नहीं है। जिस तरह से तिलावत में छुट्टी नहीं है, इसकी इसी तरह से माना और मफ़हूम में तदब्बुर और गौर व फ़िक्र की भी छुट्टी नहीं है। इसलिए मैं हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीकेंड को रिवीजन के अंदर यूज़ करें, और आगे के जो असबाक आ रहे हैं कम अज़ कम 2 असबाक की स्टडी के अंदर आप इस्तेमाल करें और गौर व फ़िक्र करें। और एक एक्टिविटी जो अभी आपको शुरू कर लेनी चाहिए, अगर अभी तक किसी ने शुरू नहीं की, कि कुरान करीम को बराह रास्त ओपन करें। आप किसी जगह से भी कुरान करीम को अपने इन असबाक की रोशनी में अंडरस्टैंड करने की अगर कोशिश करेंगे तो हैरान हो जाएंगे। कोई सा भी पेज होगा, आपको कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आ रहा होगा, और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जैसे जैसे सफ़र बढ़ेगा तो अंडरस्टैंडिंग का लेवल और ग्राफ वो भी बढ़ता चला जाएगा। किसी का कोई सवाल है कर ले, उसके बाद फिर हम ख़त्म करते हैं। जी नादिर शेख, ये जो है ना शेख, ये सबक नंबर 13 तक तो पीडीएफ आपने शेयर किया हुआ था, ये आगे नहीं है मेरे पास, वो आगे भी काइंडली। है। आप अगर GCR पे देखें तो अच्छा, 2 वहाँ वॉल्यूम्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। मैं वहाँ से ले जज़ाक। जी, और किसी का कोई सवाल अगर नहीं मिलेगा तो आप ग्रुप के अंदर मैसेज करें, वहाँ मैं व्हाट्सएप कर दूँगा इंशाल्लाह। जी, किसी का कोई जज़ाक। सवाल? चलें, हम ख़त्म कर रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में एक दूसरे को शरीक रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हमारी मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाह।